اچھا یہ بتاؤ اس وقت استاد کون تھے، شاگرد کون تھا؟ کون تھے مولانا؟ اس وقت استاد کون تھے، شاگرد؟ ایک منٹ کے بعد جب تک کہ مصطفیٰ نے قرآن پڑھا نہیں، نبوت ملی نہیں۔ جیسے ہی قرآن پڑھا بس نبی بن گئے۔ جب کوئی نبی بن جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا عالم اللہ کی زمین میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ ایک منٹ پہلے جو جبریل استاد تھے، قرآن جب آیا تو وہی جبریل ایک منٹ کے بعد شاگرد بن گئے۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ کیا یہ قرآن کی برکت؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس وقت تک میرا نبی انکار کرتا رہا، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، جب تک جبریل دور کھڑے ہو کر پڑھاتے رہے، دور سے کہتے رہے پڑھیے۔ آ لوگو اپنے محبوب کا انداز دیکھو۔ جبریل امین پریشان ہو گئے، رب کی عدالت میں درخواست کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل تیرے پڑھانے کا طریقہ غلط ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں، یہ عیسیٰ روح اللہ تو نہیں، یہ نوح نجی اللہ تو نہیں، یہ کوئی اور پیغمبر تو نہیں، یہ لاڈلا میرا نبی لاڈلا ہے، انداز لاڈلا ہے، لہذا پڑھانے کا انداز بھی بدل۔ نبی لاڈلا، کتاب لاڈلی، انداز بھی۔ اگر دور بیٹھا ہوا پڑھایا تو دوسری کتابوں میں اور قرآن میں فرق کیا رہے گا؟ فرمایا پروردگار کیسے پڑھاؤں؟ فرمایا اور قریب ہو جا۔ جبریل امین اور قریب آئے، فرمایا نہیں اور قریب ہو جا، میرے مصطفیٰ کو زور سے پکڑ، سینے سے لگا۔ علماء کی جماعت موجود ہے، پوچھو۔ امام بخاری نے اسی روایت سے بخاری شروع کر دیا، پھر اس کا باب باندھا، باب کیف کان بدء الوحی۔ بخاری کی ابتدا اس روایت سے۔ سیدنا جبریل امین قریب آئے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا اقرا۔ دیکھو جب تک دور سے کہتے رہے پڑھا نہیں، سینے سے لگایا، پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حافظ قرآن کو سینے سے لگانے سے، اللہ کے رسول کے وارثوں کو سینے سے لگانے سے سینے کا علم بھی آتا ہے۔ اب کرو اپنی بیٹی کی شادی ڈاکٹر سے۔ کس سے؟ ڈاکٹر کے سینے سے لگے گی تو انجیکشن دیکھنے کا طریقہ آئے گا۔ ہاں یہاں جو ہوگا ادھر جائے گا، تو ڈاکٹر سے کرو گے تو وہی ہوگا نا، ادھر سے انجیکشن دینے کا طریقہ ادھر جائے گا۔ وکیل سے کرو، ادھر سے جھوٹ بولنے کا طریقہ ادھر جائے گا۔ چور سے کرو، ادھر سے چوری کرنے کا طریقہ۔ اور حافظ قرآن سے کرو، جو تمہاری بیٹی قرآن کے حافظ کے سینے سے لگے گی تو
تو جیسے جبریل سے قرآن محمد کی طرف آیا، اس حافظ سے قرآن تمہاری بیٹی کے سینے میں جائے گا۔ بتاؤ کس کو داماد بناؤ گے؟ بہت آہستہ بول رہے ہو، نیت میں کھوٹ ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کلام مقدس کے حافظ کی توہین نہ کیا کرو، ورنہ مرنے سے پہلے تمہارا ایمان چھین لیا جائے گا۔ مولانا بدر عالم مدینے میں رہتے تھے، کہاں؟ ان کے لڑکا مولانا آفتاب عالم آج بھی مدینے میں ہیں۔ شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ عمرے کے لیے گئے تو مولانا آفتاب عالم صاحب نے اپنے ابا کا ایک قصہ سنایا۔ کیا سنایا؟ قصہ۔ کیا قصہ؟ مولانا بدر عالم صاحب کا جب انتقال ہوا اور قبر کے اندر رکھا گیا تو 3 مہینے کے بعد عرب کی حکومت نے ان کے قبر کو کھود کر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ 9 مہینے میں 3 مرتبہ ان کی قبر کو بدلا گیا۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ہر 3 مہینے پہ قبر کھودا جاتا اور اٹھا کر دوسری جگہ ان کو دفن کیا جاتا۔ مگر 9 مہینے کے بعد بھی جب قبر کو کھولا گیا، خدا کی قسم نہ کفن پہ مٹی لگی تھی نہ لاش میں بدبو آئی تھی۔ لگتا تھا ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ ابھی عرب کے حکومت، پولیس والے، ڈاکٹر پریشان، یہ کیا معاملہ ہے یار؟ 24 گھنٹے میں میت کی حالت بگڑ جاتی ہے، 9 مہینے میں نہ کفن کو مٹی لگی ہے، نہ میت کی آنکھ بند ہوئی ہے، مسکراتا چہرہ، کھلتا چہرہ ہے۔ حکومت کے لوگ آ گئے مولانا کے یہاں، کہنے لگے مولانا سچ بتاؤ کہ آپ کے والد کے اعمال کیا تھے، وہ کرتے کیا تھے؟ نارمل زندگی تھی مولانا، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے کچھ چھپا رہے ہو؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مولانا آفتاب عالم کہنے لگے اعمال الگ سے کچھ نہ تھا، ہاں میں نے جب سے عقل سنبھالی پوری زندگی میں نے یہ دیکھا کبھی بھی میرے ابا نے حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہ پھیلایا۔ جب بھی کوئی اللہ کے کلام کا حافظ آتا، جب بھی کوئی حافظ آتا، میرے ابا فوراً پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتے اور کہا کرتے بیٹا قرآن جس کاغذ پہ لکھا ہو اس کا ادب کرتے ہو، قرآن جس لکڑی پہ رکھا جائے اس رحل کا ادب کرتے ہو، قرآن کو جس کپڑے میں لپیٹا جائے اس جزدان کا ادب کرتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اس کا ادب کیوں نہ کریں؟ پرانا سے پرانا پھٹا ہوا کاغذ کے ٹکڑے پر اگر اللہ کا قرآن کہیں پہ گرا ہوا مل جائے، پاگل دیوانہ مسلمان بھی جاتے جاتے اسے اٹھاتا ہے اور اسے چوم کر کے کہتا ہے میرے اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا کہتا؟ بتاؤ تو صحیح، کاغذ کا اپنا کوئی مقام تھا، لیکن جب قرآن سے رشتہ جڑا تو کاغذ کا مقام بلند ہو گیا۔ معمولی سا کپڑا بھی اگر قرآن کا جزدان بن جائے، بے وضو چھونا بھی لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ پوچھو کپڑے سے تیرے عظمت تیرا مقام کیوں بڑھا، وہ کہے گا جب سے قرآن سے رشتہ جڑا ہے میرا مقام بڑھ گیا ہے۔ تو جن بچوں نے، جن لوگوں نے
پورے قرآن کو اپنے سینے میں لا کر کے رکھ لیا. میرے بھائی بتاؤ تو صحیح کہ پھر اس سینے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن کو پہچانو. تم نے جس حالت پہ لا کر کے آج اللہ کے کلام کو چھوڑا ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا نہ بیوی نہ بہو، ڈش جتنے اسپیشل چاہو ان سے بنوا لو، مگر قرآن کو کھول کر کے صدیوں گزر گیا، کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. شرم نہیں آتی ہماری ماں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو؟ ارے بغیر قرآن کی تلاوت کے تم کچن میں جاتی کیوں ہے؟ بغیر قرآن پڑھے ہوئے تم نے روٹی بنایا کیسے اور بغیرت مردوں نے کھایا کیسے؟ پہلے قرآن پڑھواؤ، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی ہو یا بہو ہو، اور صاف وارننگ دے دو جب تک قرآن نہیں پڑھے گی آٹا کو ہاتھ نہیں لگائے گی. پھر دیکھو تمہارے گھر سے حسین اور حسن پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر اور مؤرخ اسلام گزرے ہیں. کیا گزرے ہیں؟ مفسر اور مؤرخ اسلام گزرے ہیں. علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور اس وقت مدرسے کی طرف سے کھانا نہیں ملتا تھا. ہم 10 ساتھی تھے. کتنے؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو؟ صحیح دل سے سن رہے ہیں نا؟ اچھی حال ہے یار تمہارا، ہیں خوشی سے بالکل ماشاءاللہ. تقریر چھوڑ دیں. ہاں اور فلائٹ ہمارا دادا پکڑے گا کہ ایئرپورٹ پہ 8 بجے والی فلائٹ ہے حیدرآباد کے لیے. وہ ہم وہ قبر سے آئیں گے بیچارے پکڑنے. رمضان شعبان کے علاوہ اور مہینوں میں آپ بلایا کریں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ شعبان میں پورے ہندوستان کے اندر جلسہ ہوتا ہے، ایک رات کی فرصت نہیں ہوتی ہے. سفر سفر سفر. آپ مولانا خیر الدین صاحب سے پوچھئے میں آیا ہوں کتنے بجے مولانا؟ 7 بجے کے قریب آیا ہوں، مگر 7 سے لے کر اب تک میں نے ان کی ایک بسکٹ نہیں کھائی ہے اب تک. کیونکہ پیچھے جہاں قیام تھا الحمدللہ بہت اچھے لوگ تھے. کو حافظ شاکر کیا نام ہے ان کے یہاں، انہوں نے اتنا کھلا دیا. خیر یہ سب بولنے کی چیز نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اور مہینوں میں کیا ہوتا ہے، رمضان کے بعد بالکل آدمی فری رہتا ہے، پھر پوری رات سنو یا دن بھی اس میں جوڑ دو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. مگر ابھی تو ہم بھی تھوڑا اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ حالت جو اس کی ہے تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ. تو دل بھر کے اگر ہم سے ملنا ہے آپ کو تو رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں بلا لیا کریں آپ حضرات. تو علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ ہم 10 ساتھی تھے اور ہمارے 10 ساتھیوں کا کھانا جو ہم گھر سے لے کر آئے تھے، مہینہ 2 مہینے کا راشن وہ ختم ہو گیا. تو ہم ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اب تو کھانا ختم ہو گیا ہے تو اب مدرسے میں ہم لوگ کیسے رہ پائیں گے، لہٰذا چلو گھر چلتے ہیں واپس تعلیم کو. یہ نہیں ہے راشن تو کیا کریں گے ہم رہ کر کے. تو کہتے ہیں کہ ہم سامان تیار کر رہے تھے اپنا، کہ مدرسے کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کون یہودی؟ کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کو. ہاں اہل کتاب، ہندو نہیں، اہل کتاب کو کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. تو ایک یہودی رہتا تھا جو میرے مصطفیٰ کو مانتا نہیں، قرآن کو مانتا نہیں،
مدینے کو مانتا نہیں، نماز کو مانتا نہیں، اذان کو مانتا نہیں، اسلام کو مانتا ہی نہیں۔ وہ یہودی جا رہا تھا تو ان 10 بچوں کو دیکھ لیا کہ یہ اپنا سامان پیک کر رہے ہیں۔ یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا بیٹے ابھی تو شعبان میں بہت لیٹ ہے، مدرسہ شعبان میں بند ہوتا ہے، آپ ابھی سے اپنا کپڑا گپڑا پیک کیوں کر رہے ہو؟ علامہ جریر طبری نے کہا کہ ہم لوگوں کے خرچ اخراجات کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، راشن ختم ہو گیا۔ یہودی نے تھوڑی دیر ایسے سر کو جھکایا اور جھکا کر کے اٹھایا اور کہا کہ بیٹے 1 مہینے کا خرچ تمہارا کتنا ہے؟ کہا کہ اتنا خرچ ہے 1 مہینے کا۔ کہا کہ تم آرام سے پڑھو، تم 10 بچوں کا مکمل خرچ میں مدرسے کو دے دوں گا۔ کیا کہا؟ 10 بچوں کا مکمل خرچ مدرسے میں دوں گا، آپ لوگ بالکل اطمینان سے پڑھتے رہیے۔ دیکھو قرآن کو مانتا نہیں ہے، اسلام کو مانتا نہیں ہے، مگر اس یہودی نے کہا کہ میرے توریت کے اندر یہ لکھا تھا کہ انسان کی کمائی کا، انسان کی زندگی کا سب سے بابرکت پیسہ اور صدقہ وہ ہے جو طالب علم پہ خرچہ کیا جائے۔ تو یہودی نے کہا کہ آج ہمارا تو کوئی مدرسہ ہے نہیں اور ہمارے کوئی طالب علم بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر ہمارا مال خرچ ہو جائے۔ یہودی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر مسلمان بھائی کو آج تک نہیں سمجھ میں آئی یہ بات کہ پگڑی کا پیسہ مانگے تو اتنے بڑے مجمع سے 4 آدمی اٹھا ہے۔ کتنا؟ ابھی تھوڑا اور نٹ بول ٹائٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا لوز ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا اور وہ پیسہ دینا شروع کیا۔ جب شعبان کا مہینہ آیا اور چھٹی ہو گئی تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ یار گھر بعد میں جائیں گے، چلو پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیں، عمرہ کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تمام ساتھی طواف کر رہے تھے کہ اچانک جو نظر اٹھایا وہ یہودی بھی طواف کرتا نظر آیا۔ علامہ کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا، میں طواف سے فارغ ہو کر کھڑا ہو گیا کہ وہ بھی جب فارغ ہوگا میں حالات پوچھوں گا کیا ہوا۔ آؤ مسلمانوں میری بات کو سنو، اپنے سر کو دھنو، میری بات سنو، فیصلہ تم کرو۔ کہتے ہیں علامہ جریر طبری کہ وہ جب طواف سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ہم لوگ دوڑ کر گئے اور ہم نے اس کے قریب جا کر کے کہا کہ چچا جان آپ وہی یہودی نہیں ہو جس نے ہم لوگوں کے تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا؟ کہا کہ ہاں ہم ہیں تو وہیں۔ تو کہا تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ طواف کرنے آ گئے؟ آئے ہائے، کیا ہوا جو آپ طواف کرنے آ گئے؟ غور سے سنو مسلمانوں، وہ یہودی کہنے لگا میں تم لوگوں سے بات کر کے جب مکان پر گیا، میں جب تمہارے خرچ کی ذمہ داری اٹھائی، میں نے جب تمہاری ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیا، پھر جب میں سونے کے لیے گیا تو محمد عربی آئے اور کہنے لگے او اللہ کے بندے اسلام مبارک ہو۔
آؤ مسلمانوں مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ، میں غریب کا بچہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہودی مدرسے کی مدد کرے، طالب علم کی مدد کرے، اللہ بدلے میں ایمان دیتا ہے، تم مدد کرو گے، اللہ کیا کچھ نہیں دے گا؟ پھر اپنی زندگی کی کمائی بہترین حصہ مدرسوں کو دے دیا کرو۔ کبھی بھی راستے پہ چلتے اٹھتے بیٹھتے یہ طالب علم ملے، یہ محمد عربی کے مہمان ملے، سینے سے لگا لینا۔ پیدل چلتا ہوئے ملے، گاڑی روک کر کے بیٹھا لینا۔ تمہاری گاڑی کی قسمت کا وہ سب سے مبارک دن ہوگا جس دن یہ طالب علم تمہاری گاڑی پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کو ایسے بندوں سے بہت پیار ہوتا ہے جو بندہ مدرسے سے، علماء سے، طالب علموں سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہو۔ اب آپ کہو گے مولانا وہ مولانا تو بدماش ہے، گناہ کرتا ہے، بے ایمان ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، میں اس کی عزت کیسے کروں، اس کا ادب کیسے کروں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اس کو مولانا کہا، اس کے باڈی کو مولانا کہا یا اس کے علم کو مولانا کہا؟ بولو نا۔ تو میں پوچھتا ہوں، اگر مولانا فلم دیکھنے چلے گئے تو علم نے دکھایا؟ ارے مولانا کے علم نے فلم دکھایا ہے؟ بولو نا بھائی، علم نے۔ تو پھر علم کا کیا قصور ہے کہ تم علم کا عزت کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ مولانا کی غلطی کی وجہ کر، یہ شیطان کرواتا ہے۔ علم تو ہے نا، اس کا کوئی قصور نہیں نا۔ مولانا اگر چور ہو جائے تو علم نے چوری کروایا؟ تو علم تو ہے، جس کی عزت آپ کرتے تھے وہ آج بھی ہے، اس لیے عالم کی عزت کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ اس یہودی نے کہا کہ جب میں آپ سے بات کر کے اپنے گھر واپس آیا تو رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مجھے مبارکباد دیا اور فرمایا کہ ایمان مکمل مبارک ہو، اسلام مبارک ہو۔ یہودی کہتا ہے میں اٹھا اور صبح سویرے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے میں نے یہ خواب بتلایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو میری بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر باہر کے حصے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے، ہم دونوں میاں بیوی نے جا کر کے جب بچوں سے اپنا خواب بیان کیا تو کہتا ہے بچہ کہ ابا وہ آدمی میرے پاس بھی آیا تھا۔ یہودی کہتا میرے گھر میں کل 17 لوگ ہیں، کتنے؟ اور ایک ہی رات میں 17 کے 17 نے یہی خواب دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ایمان مبارک ہو۔ یہودی کہتا ہے اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دنیا میں اسلام مذہب کے سوا کوئی مذہب نہیں، اسلام سچا دین ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ ہم پھر پوری فیملی والے ایک امام کے پاس گئے اور امام الانبیاء کے غلام بن گئے۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ پھر ہماری بیوی نے فیصلہ کیا آؤ اب اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ پھر ہم سارے لوگ طواف کرنے کے لیے آ گئے اور اس وقت ہم آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنی عظمت، اپنا وقار، اپنی شان
اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر میں اگر پڑھانا چاہتے ہو تو مدرسہ والوں سے، علماء سے اور قرآن کریم سے محبت قائم کرو۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ قرآن کریم کی گھر میں ماحول بناؤ، گھر میں کلام مقدس کی تلاوت کا ماحول پیدا کرو، بچوں کو قرآن کا زیور دو، اپنی بیٹیوں کو سونا چاندی دینے سے پہلے اللہ کا قرآن دے دو۔ کیا دے دو؟ اللہ کا قرآن دے دو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں آپ حضرات کے لیے کافی ہو گئی، اور یہ انتشار بتا رہا ہے کہ اب ہم نیند کے ہاتھوں گروی پڑ چکے ہیں مولانا، اب نیند نے ہمیں کڈنیپ کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں معاف کرو، پھر ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، مدرسے کا تعاون کرتے رہیے، مدرسے کی ضروریات طالب علموں کو دیکھتے رہیے، ان کو پڑھتے رہیے، اور دینی ماحول اپنے علاقے کے اندر بنائیے۔ چھوٹے سے چھوٹے مکتب کی، اساتذہ کی، مسجد کی، مدرسوں کی قدر کیجئے، اللہ آپ کو عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آواز تب نہ نات پڑتا ہے۔ ارے بھائی